الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس مہینے میں نازل ہوئی، کس جگہ پر اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آیت جو ہے جمعہ کے دن نازل ہوئی، وہ ہفتوں کے دن کا سردار ہے۔ عرفہ کے دن نازل ہوئی، وہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں دن ہمارے لیے اتفاق یہ ہے کہ جمعہ کا بھی دن ہے اور عرفہ کا بھی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ویسے بھی عید ہے۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کب نازل ہوئی، ہم جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاں جو عید ہے وہ یہی دو ہے، اس کے علاوہ ہمیں عید کے لیے کسی دن کے منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہودی بھی اس دن کی اور اس آیت کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے 3 باتیں اس آیت میں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ اکمال دین ہے۔ نمبر 2، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تام کر دی، تو اتمام دین بھی ہو گیا۔ اور تیسری بات، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام پر باعتبار دین کے تمہارے لیے راضی ہو چکا ہوں۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اکملت علیکم نعمتی، انبیاء کرام کو جو بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، یہ ایک نعمت تھی زمین والوں پر، اور اس میں شک نہیں کہ انبیاء کرام کا آنا یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ جیسے بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو وہ نعمتیں بھی یہی ہے جو نبوت والی ہے، اور نبوت کے واسطے سے اللہ نے ان پر جو نعمتیں فرمائی، جن عذابوں سے ان کو سزا ملی اور نجات ملی، وہ بھی اسی نبوت کی نعمت سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ بھی نبوت کی برکت سے مشرکین پر سے دنیا کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تو انبیاء کا آنا یہ ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ لیکن نبی علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین ہم نے مکمل کر لیا۔ جو دین اور جو شریعت، اس پر ہم پہلے بھی کلپ بنا چکے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں جس کے تحت انسان ان اصول اور قواعد اور ضوابط
جن کے تحت انسان زندگی بسر کرتا ہے، یہ دین کہلاتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا دین ہے، مسلمانوں کا اپنا دین ہے، کافروں کا اپنا دین ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا، تو وہ سلسلہ نبوت فرمایا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آئے گا جو قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو، تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو بیان کر دیا۔ اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو آپ کے لیے نیا ہو، آپ کو قرآن و حدیث سے نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں مل رہا، موجود ہے، اس کے لیے اصول شرع ہے، اور کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس شرعی، کہیں نہ کہیں سے وہ مسئلہ قرآن و حدیث سے نکل آتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام جو دین اور شریعت لے کر آئے تھے، فرمایا آج کے دن وہ دین اور شریعت مکمل ہو گیا۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور بڑا مبارک دن تھا جس دن یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس امت پر، اس نبی پر، ان کے آنے سے وہ نعمت جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، وہ نعمت تمام ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ادیان تو بہت ہیں، ہر نبی کا جو دین اور شریعت ہے وہ ان کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے، ان کو دین کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، یعنی ان کا وہ طریقہ، یا اسی طرح ہندوؤں کا دین اور مذہب، یعنی ہندوؤں کا طریقہ، سکھوں کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ بس یہ تمام ادیان اپنی جگہ پر، لیکن جس دین پر میں راضی ہو چکا ہوں، اب قیامت تک جس کا سکہ چلے گا وہ دین اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اب میں اسلام پر بے اعتبار دین کے راضی ہو چکا ہوں، اب اسلام کے ہوتے ہوئے کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ تو یہاں ایک لفظ اکمال استعمال فرمایا اور ایک لفظ اتمام استعمال فرمایا۔ اس کو ہم ذرا ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک آفس بنا رہے ہیں، اور اس آفس میں آپ نے 3 الماریاں لگانی ہیں، یا آپ ایک مسجد بنا رہے ہیں اور اس مسجد میں آپ نے 50 پنکھے لگانے ہیں۔ اب پنکھے لگانے کا کام شروع ہوا تو پہلا پنکھا لگایا گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلا پنکھا مکمل ہو گیا، لیکن اب مزید پنکھے بھی لگنے ہیں، اور وہ کتنے پنکھے لگنے ہیں؟ 50۔ تو اکمال ایک پنکھے کا ہوا، لیکن ابھی 50 پنکھے اور لگیں گے۔ پھر اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پنکھے پورے ہو گئے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پنکھے کا کام مکمل ہو گیا، پہلا پنکھا لگ گیا، پہلی لائٹ لگ گئی، اب آگے اپنے 50 پنکھے اور لگانے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے علم الہی میں یہ بات تھی کہ 1.25 لاکھ کے لگ بھگ، یا جتنے بھی انبیاء اللہ نے اپنے علم کے مطابق بھیجنے تھے، وہ انبیاء کرام آتے رہے۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کے ذمہ جو کام تھا وہ بھی اپنا مکمل دین اپنے حساب سے لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام آتے رہے۔ ہر نبی سے اللہ نے جتنا کام لینا تھا اتنا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ کسی نبی نے اپنے فریضے میں کوئی کوتاہی یا کمزوری نہیں دکھائی۔ ہر نبی کا جو دین اور شریعت تھا وہ اپنے زمانے کے حساب سے کامل اور مکمل تھا، مگر یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ جیسے کہ آپ پنکھے لگا رہے تھے، ایک پنکھا لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس 50 پنکھے پورے ہو گئے، اب آپ کو کوئی کہتے ہے جی ایک پنکھا میں لا کے لگا دیتا ہوں، تو آپ کہتے ہیں جی آپ کسی اور مسجد میں لگا لیں،
ہمارے مسجد میں جتنے پنکھے لگنے تھے وہ پنکھے پورے ہو چکے ہیں، اب مزید کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ دیوار بنا رہے ہیں تو پہلے اینٹ آپ نے لگا دی تو ایک اینٹ آپ کی مکمل ہو گئی، لیکن ایک اینٹ سے آپ کی دیوار نہیں بنے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک لائن میں کتنے بلاک آتے ہیں اور پوری دیوار میں کتنے ردے لگیں گے۔ تو اب آپ نے ایک بلاک مکمل کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اسی طرح آپ نے مثال کے طور پر اس میں 1.25 لاکھ بلاک لگانے تھے۔ اب آخری اینٹ جب لگ گئی، اب اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ جی میں آپ کی مسجد کو اینٹیں دینا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے جی ہمارے ہاں اینٹوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے، آپ نے کہیں اور کسی دوسری مسجد میں دے دیں، یہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کو قصر نبوت سے انبیاء کے سلسلے کو تشبیہ دی اور فرمایا کہ بہت خوبصورت دیوار بنی ہوئی ہے، بہت بہترین محل بنا ہوا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اب جو بھی دیکھتا ہے وہ اس محل کی تعریف کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ ایک اینٹ لگی رہتی تو یہ بہت اچھا ہوتا اور بہت خوبصورت نظر آتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، اور اس اینٹ کے لگنے سے قصر نبوت مکمل ہو چکی ہے، اب مزید انبیاء کرام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر نبی جو آتا رہا وہ اپنے دین کو مکمل کرتا گیا، لیکن اس پر اتمام نعمت نہیں ہوئی۔ انبیاء کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ سلسلہ اس پر ختم نہیں ہوا۔ اس امت کے لیے اللہ نے ایک خوشخبری تو یہ سنائی کہ آپ کا دین مکمل ہو گیا، اور دوسری خوشخبری کہ انبیاء کرام کے ذریعے جو اتمام نعمت کا سلسلہ تھا وہ اتمام نعمت بھی اس امت پر ختم ہو گئی۔ بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کا دین، آپ اپنے دین کو بھی مکمل کر گئے، اور انبیاء کرام سے جو سلسلہ نبوت کا شروع ہو چکا تھا اس کی آخری اینٹ بھی آپ بنے، اور وہ قصر نبوت بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کسی اور اینٹ کی یا کسی اور نبی کی گنجائش نہیں رہی۔ اور ساتھ میں آگے تاکیداً یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو آخری دین ہے جس کو دین اسلام کہتا ہے، میں اسی پر راضی ہو چکا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتا ہے، تو وہ اسی دین اسلام میں آ سکتا ہے، کسی دوسرے دین پر اللہ راضی نہیں۔ گزشتہ جو شریعتیں تھی ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر، تمام صحیفوں پر جو من جانب اللہ ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نجات کا ذریعہ اور نجات کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی شریعت آ سکتی ہے، نہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور نہ آپ کے بعد کوئی اور مذہب آ سکتا ہے۔ تو یہ آیت آپ خود سوچیں اس بات پر کہ اس میں اکمال دین بھی ہو گیا، اتمام نعمت بھی ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے دین اسلام پر اللہ رب العزت نے رضامندی کا اظہار بھی فرما لیا۔ لیکن جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قادیانیوں کی بدبختی یہ ہے کہ جس آیت سے ہم ختم نبوت کے لیے دلیل پکڑتے ہیں، قادیانی اسی آیت کو اجرائے نبوت کی دلیل بنا لیتے ہیں، تاکہ اگر یہ دلیل پکڑے تو ہم کہہ دیں کہ جی یہ تو ہماری دلیل ہے، یہ تو مسلمانوں کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے، سوچ دیا ہے، وہ خود اس آیت پر ایک عام بندہ اس کے ترجمے پر غور کریں کہ یہ دلیل ہماری بنتی ہے یا ان کی بنتی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے یہ اس پر قادیانیوں کا ایک اعتراض یا جو اس کو اپنی دلیل بناتے ہیں، تو قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمتیں تام کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں نعمتیں تام کرنے میں سب سے بڑی نعمت تو نبوت کی ہے۔ جب اس امت میں نبوت ہی باقی نہیں رہی تو اتمام نعمت کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نعمت کو تام نہیں کیا، تمام نہیں کیا۔
حالانکہ آپ آیت کے مفہوم کو سمجھے، آیت کی فضیلت کیا ہے؟ آیت کی فضیلت یہی ہے کہ یہ امت آخری امت ہے اور نبوت کی نعمت ان کے اوپر تام ہو گئی۔ اب ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو اگر ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو پھر تو نعمت تام نہیں ہوئی، اکمال دین تو ہوا لیکن اتمام نعمت تو نہیں ہوا۔ اتمام نعمت تو آخری نبی پر ہوگا، یعنی انبیاء کا سلسلہ تو آخری نبی پر ختم ہوگا۔ تو اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو پھر اس امت پر اتمام نعمت نہ ہوتی، بلکہ اتمام نعمت اس آخری نبی پر ہوتی۔ تو اتممت علیکم نعمتی کا اعزاز تو اسی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اس امت پر اللہ نے نعمت کو تام کیا ہے، انبیاء کے سلسلے کو یہاں تک ختم کر دیا ہے۔ اور قادیانی کہتا ہے کہ کیسے نعمت ختم کی؟ اس لیے کہ نعمت تام کی، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت تو نبوت کی ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو پھر اتمام نعمت کا کیا مطلب ہے؟ اتمام نعمت تو اسی وجہ سے ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اس امت پر ختم ہوا۔ اور ہمیں تعجب ہوتا ہے قادیانیوں کے اوپر کہ اگر وہ ہمیں نہیں مانتے تو چلو نہ مانو، مرزا قادیانی کو تو مانو۔ مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایسا ہی یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 174 تحفہ گولڈویہ۔ تو یہاں مرزا قادیانی کہتا ہے ایسا ہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین میں صریح نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، جیسے کہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کبھی کبھی جب یہ سچ بولتا ہے نا تو اس سچ کے پیچھے بھی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اسی میں خود بھی پھنس جاتا ہے، پھر اس میں تعویلات کرتا ہے۔ تو یہاں مرزا قادیانی بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اسی طرح وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ دونوں آیتیں صراحتاً نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرتی ہیں اور صریح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کر آپ پر نبوت ختم کر دی۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، حالانکہ اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی نہیں امتی بن کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ آپ کے بعد پر ختم کر دیا ہے۔ پھر اس میں بہرحال وہ طویلات کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے مقامات پر آئیں گے کہ اس امت کے اندر تو نبی آ سکتا ہے، باہر سے کوئی نبی نہیں آ سکتا وغیرہ وغیرہ، اس کا بیان اپنی جگہ پر آئے گا۔ لیکن اتنی بات واضح ہو گئی کہ مرزا قادیانی بھی اس آیت کو ختم نبوت کی دلیل بنا رہا ہے۔ جیسے پچھلی مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ کنتم خیر امت، خیر امت ہونے کی وجہ یہ کہ آخری امت ہے، لیکن قادیانی وہاں بھی کرتے ہیں گڑبڑ کہ ایک طرف تو خیر امت کہا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اس امت میں انبیاء نہیں آئیں گے، تو جب انبیاء نہیں آئیں گے تو خیر امت کیوں بنی؟ تو بھائی خیر امت بنی اس لیے ہے کہ آپ کے بعد اور انبیاء آئیں گے نہیں، اگر اور انبیاء آپ کے بعد آنا جائز ہو جائے تو پھر یہ امت خیر امت نہیں کہلائے گی۔ تو اسی طرح اس امت پر جو انعام ہوا ہے اتمام نعمت کا، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم نے انبیاء کی نعمت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اور نبی بھی آنا شروع ہو جائے تو پھر اتمام نعمت کیسے ہوگا؟ آپ علیہ السلام آخری اینٹ قصر نبوت کی اور انبیاء کے سلسلے کے
آخری نبی ہیں، لیکن مرزا قادیانی ملعون کہتا ہے کہ میں ہی آخری نور ہوں، میں آخری راہ ہوں، میں خاتم الخلفاء ہوں، اور وہ خود کو خاتم النبیین مانتا ہے۔ اب آگے ان کے دلائل میں ان کے ان بدتمیزیوں اور گستاخیوں کا بھی ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت پر زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔